السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت بہت شکریہ. میں جتنا شکریہ آپ لوگوں کا کروں بہت بہت کم ہے. سب سے بڑی بات کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا، ابھی شام ہونے دو. میں خود ہی لوٹ جاؤں گا، مجھے ناکام ہونے دو. اور مجھے بدنام کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہو، میں خود ہی ہو جاؤں گا بدنام، میرا نام تو ہونے دو. سب سے بڑی بات ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ایک آواز اٹھائی اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں اکیلا نہیں ہوں. اور یہ میری لڑائی میں یہ نہیں چاہتا صرف میرے مسلمان بھائی میرا ساتھ دیں، میں ہندوستانی بھائیوں کا ساتھ چاہتا ہوں. اور میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سارے ہندو بھائی، بہت سارے سکھ بھائی، کیتھولک بھائی، میرے انڈین بھائی میرا ساتھ دے رہے سب لوگ. خالی بھکت مجھے گالیاں دے رہے، بھکت. اب کل تو یہ عالم تھا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، بولا جو سچ تو زہر پلایا گیا مجھے، اور اچھائیوں نے مجھے بدنام کر دیا. میرے گھر کے باہر 12-14 پولیس والے بنا وارنٹ، بنا سرچ وارنٹ، صرف اس لیے کہ بلڈنگ میں اس کا نام خراب کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، اس کے گھر والوں کو ڈرایا جائے، اور یہ ڈر جائے گا بھائی. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اور یہ آواز زندگی بھر اٹھتی رہے گی جب تک میری سانسیں ہیں، اور اللہ میری سانسوں کا نگہبان ہے. اکیلا گھومتا ہوں الحمدللہ، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے. سب سے بڑا باڈی گارڈ میرا اللہ تعالیٰ ہے. اور تم لوگوں کو میں اللہ پہ یقین کا ایک چھوٹا سا قصہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے. میں آیا تھا ویزا کے لیے اور شوٹنگ کے لیے. آٹومیٹک میرا بھائی سیلن کو بول میرے کو فون نہیں کرے یار، کیوں کر رہے ہیں ابھی. بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، بہت اچھا قصہ ہے. میں ویزا کے لیے آ رہا تھا اور شوٹنگ کے لیے آ رہا تھا. وعلیکم السلام. تو ہاں ابھی کنیکشن ٹھیک ہے. مطلب میرا ویزا اگر ہو جاتا اور میری شوٹنگ ہو جاتی تو میں فٹاک سے بامبے پہنچا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا ماجرا تھا، شوٹنگ بھی ڈیلے ہو گئی اور انٹرویو بھی ڈیلے ہو گیا، اور میں گھر پہ نہیں پہنچا شام میں. اور شام میں یہ سب بھائی اللہ پہ یقین رکھو، اپنے آپ پہ یقین رکھو، اور سچ کے لیے آواز اٹھانا ہے، ہمیشہ اٹھانا ہے. بھائی کسی پہ بھی ظلم ہو تو آواز اٹھانی ہے. کوئی ہمارے اسلام پہ انگلی اٹھائے تو آواز اٹھانی ہے، کوئی ہمارے دیش پہ انگلی اٹھائے تو آواز اٹھانی ہے، کوئی ہماری بہنوں پہ ماؤں پہ انگلی اٹھائے تو آواز اٹھانی ہے، کوئی ہمارے سکھ بھائیوں پہ ظلم کرے تو آواز اٹھانی ہے، کیتھولک بھائیوں پہ کرے تو آواز اٹھانی ہے. اور ایک بات ہے میری یہ کہ دنیا میں سچ بولنے والے کے ساتھ لوگ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن میرے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دور ہے جہاں پہ، اور میں آپ لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ میں بہت مضبوط ہو گیا ہوں اور میں اسٹرانگ ہو گیا ہوں. جس طرح سے لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، لوگ میری آواز بن رہے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. گھر کے نیچے لاکھوں لوگ تو نہیں آئے، لیکن 50 بھی آئے، میں خوش ہوں 50 سے. میں نے سوچا تھا 5 لاکھ لوگ آنے چاہیے، تعداد دکھانی ہے، تعداد. یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے کو کسی کی، لیکن یہ پتا چلنا چاہیے کہ میں آواز اٹھا رہا ہوں ہم سب کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے. تو میں چاہتا ہوں میرا ساتھ دیا جائے تاکہ ان کو لگے کہ یہ اکیلا نہیں ہے، ورنہ میری آواز کو یہ لوگ بند کر دیں گے. آپ کو پتا اگر کبھی بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جس میں مجھے پولیس کیس یا ایسے کوئی بھی کیس میں یا کہیں بھی پھنسایا جا رہا ہے تو سمجھ جانا کیوں کیا جا رہا ہے. میری جان کو خطرہ بھی ہے. سونو نگم کو پولیس پروٹیکشن دیا جا رہا ہے، 10 15 پولیس والے اس کے ساتھ گھوم رہے، اور اعجاز خان کے گھر 15 پولیس والے گھر کی چیکنگ کرنے آ رہے ہیں. واہ. تو میری
میرے یاروں سے، میرے پیاروں سے، میرے فین لوگوں سے اور ہندوستان سے یہ میری درخواست ہے کہ سچ بولنے والے کے ساتھ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ لو یو میری جان. بس یہ ہے کہ اب یہ آواز تمہاری ہے، یہ سمجھ لینا. اگر یہ بند ہو گئی تو بند ہو جائے گا سب کچھ. یہ آواز اگر جتنی بلند ہوتی جائے گی انشاءاللہ اتنا آگے جائیں گے. جمعہ ہے، نماز پڑھنا، سب کے لیے دعا کرنا، بھکتوں کے لیے بھی دعا کرنا، اور جو بیمار لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا، اور سیریا کے لیے دعا کرنا، کشمیر کے لیے دعا کرنا، ہندوستان کے لیے ہمارے دعا کرنا، سب کے لیے دعا کرنا. کیونکہ اور ہمارے جو جوان جو شہید ہو رہے ہیں، جتنے بھی جوان شہید ہو رہے ہیں، اور جو بھی یہ ٹیررسٹ لوگ لڑ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو جو شہید جوان ہو رہے ہیں اور جو کشمیری معصوم لوگ بھی مارے جا رہے ہیں، بے قصور لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. دیکھو پتھر باز جو بھی ہے وہ پتھر مار رہے، ان کا جواب گولیوں سے تو نہیں دینا چاہیے. گولی کا جواب گولی. ٹیررسٹ الگ لوگ ہوتے ہیں، سیویلین الگ ہوتے ہیں. سیویلین لوگوں کو پیار سے برتاؤ کرنا چاہیے. اور میرا بھی میرے کشمیری بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ میرے بھائیوں پتھر مت مارو. پتھر مار کے گولی کھانے سے کیا مطلب ہے؟ صرف چپ کھڑے رہ کے روڈ پہ تعداد میں نکل جاؤ، سب ایک ساتھ ہی نکل جاؤ، اندر ہی مت جاؤ. ایک ہی دن میں سب باہر بیٹھو جب تک انصاف نہ ملے. بس یہی ہے کہ یہاں پہ سب کچھ مل جاتا ہے، انصاف نہیں ملتا. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہارلی ڈیوڈسن کو بند کیوں نہیں کرایا جا رہا ہے. اور اب مجھے یہ مت بولنا کہ میں نے کشمیری بھائیوں کی سائیڈ لی ہے تو اس کو گالیاں دو. سالے میں جوانوں کی بھی سائیڈ لے رہا ہوں. میں سچ بات کہوں گا، میں کسی کی سائیڈ نہیں لوں گا. پتھر مارنا بھی بہت غلط ہے اور گولی مارنا بھی بہت غلط ہے. دونوں ہی کام غلط ہے. اور ایسے ہی ہے، کشمیری لوگ اتنے ہی برے ہیں تو مودی جی ہمیشہ کیوں 200 سے 500 لوگوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں کشمیر کے؟ بھائی کشمیر بہت اچھی جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. ہر آدمی ویسا نہیں ہوتا ہے جیسا دکھایا جاتا ہے. کشمیر کی امیج کو خراب کیا جا رہا ہے. بھائی تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اور یہ جو بھکت بولتے بھائی، یہ تیج بہادر سنگھ کی تم نے ہیلپ نہیں کی. تیج بہادر سنگھ، اس کی ہیلپ نہیں کی تم نے. اور جو بھی ہے مجھے گالیاں دیتے ہیں، چور سالے. تیج بہادری کے گھر پہ جاؤ، اس کو ہیلپ کر. وہ بھی تو فوجی ہے. وہ فوجی نہیں ہے کیا؟ اس کو نکال دیے. سچ بتایا تو اس نے سچ بتایا تو اس کو نکال دیے کہ بھائی کھانا نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا ہے. بھیجو نا اپنے گھر سے روٹیاں تو بھیجو شہیدوں کو، جوانوں کو. میں تو ابھی کشمیر گیا تھا تو بہت جوانوں کو روٹی کھلا کے آیا ہوں. ان کے ساتھ بیٹھ کے آیا ہوں، ان کے حال پوچھ کے آیا ہوں، کشمیریوں کے حال پوچھ کے آیا ہوں. بھائی جب حال پوچھو گے تو پتا چلے گا. دور سے تو بہت، فیس بک پہ تو بہت لکھتے لوگ، بس انگلیاں چلوا لو، ہاتھ چلوا لو ان کے. بھکتو ذرا یہ بھی دیکھو، تمہارے مودی جی وہاں جا کے مزے لے رہے شملہ میں. ذرا افسوس ہوا ہو فوجیوں کا تو سر ذرا یہ بھی شوق بھی منا لینا. اور جونٹی روڈز کی بیٹی، اس کو ٹویٹ کرتے ہو ہیپی برتھ ڈے انڈیا. سر آپ دیش کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ مودی جی آپ دیش کی بات کیا کرو نا. یوگی جی آپ دھرم کی باتیں مت کیا کرو، ہمارے دیش کے بھلے کی باتیں کیا کرو. ہندو مسلمان سکھ عیسائی کی باتیں مت کیا کرو. بس یہ یاد رکھنا، اب میرے گھر پہ پولیس آئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا. میں نے آواز تم لوگوں کے لیے اٹھائی ہے، میرے ساتھ رہنا. اور ہاں بھائی ابھی فیس بک سے یہاں وہاں سے بھی میسج آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب ان کے ہاتھ میں ہے. میرا چینل سبسکرائب کرو تو کم سے کم میں یہاں سے تم سے لڑ سکوں، تو میں میسج دے سکوں، تمہیں بتا سکوں. کیونکہ میرا اکاؤنٹ فیس بک کا کبھی بھی بند کر سکتے ہیں، یوٹیوب نہیں بند کر سکتے. رجسٹر ہے اعجاز خان آفیشیل، میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرو اور سچ کا ساتھ دو. حق کی آواز میں میرے ساتھ رہو. اللہ حافظ. چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا.
میرے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا. اللہ حافظ. اور نماز پڑھ کے دعا کرنا اور بیماروں کے لیے زیادہ کرنا. جو بہت بیمار ہے جنہیں دکھائی نہیں دیتا. اللہ حافظ.